آ رہا ہے ام المومنین ہم مسلمانوں کی ماں کہتی ہے فرشتہ آیا ایک آنے والا، سلام عرض کیا یا رسول اللہ میں بادلوں پر مقرر ہوں، میں جو فرشتہ ہوں اس سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا، آج پہلی مرتبہ زمین پر اترا ہوں۔ اللہ کے نبی میں حسین کا دیدار کرنے بھی آیا ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا حسین کو لایا جائے۔ فرشتے نے امام حسین کی زیارت کی، دیدار کیا، اور اس کے بعد ایک شیشی نکالتا ہے، اس میں کچھ مٹی ہے، کہا یا رسول اللہ آپ کی امت حسین کو شہید کر دیں گی، آپ ہی کی امت اس کا گلا کاٹیں گی، اور جس زمین پر شہادت واقع ہوں گی اس زمین کی مٹی میں لایا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس شیشی کو لے لیا، اپنی زوجہ حضرت ام سلمہ کو دیا، کہا ام سلمہ اسے رکھو، اپنے پاس حفاظت سے رکھو، جس وقت یہ خون بن جائے، جس وقت یہ مٹی خون میں تبدیل ہو جائے، سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے۔ ابھی حسین موجود ہے مگر نبی اور فرشتہ ذکر حسین کی شہادت کا کر رہے ہیں، شہادت حسین کا ذکر ہو رہا ہے۔ اور یہاں ایک اور نقطہ ہے، حضرت ام سلمہ کو ہی کیوں دیا نبی نے؟ میں نہیں سمجھ پاتا کہ نبی کے علم غیب سے انکار کر کے ان کو ملتا کیا ہے۔ حالانکہ حال یہ ہے کہ ان کے مولانا کو اگر کوئی جاہل بول دے تو یہ جھگڑا لڑنے پہ آمادہ ہو جائے۔ میں اکثر اگر اپنی تقریر میں کبھی سخت جملے میں کہہ دوں کہ فلاں مولانا دیوبند کے جاہل تھے تو پوری جماعت وہ گالی گلوچ کرنے آیا تھا مولوی، بھائی دیوبند کے مولوی فلاں بیوقوف تھے، ناراض ہو جائیں گے، بھائی غیر مقلدین کے فلاں مولوی صاحب جاہل تھے، کچھ نہیں آتا تھا، پوری جماعت ناراض ہو جائیں گے، کہیں گے بریلوی لوگ بڑے سخت کلام ہوتے ہیں۔ تعجب ہے یار، آپ اپنے مولویوں کو جاہل نہیں سمجھتے مگر نبی کو جاہل ثابت کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہو۔ کیا عقیدہ ہے؟ کہاں جا رہے ہو تم؟ کدھر لے جا رہے ہو قوم کو؟ کتنے آسانی سے کہہ رہے ہوتے ہو نبی کو غیب نہیں تھا۔ ہم کب کہتے ہیں کہ نبی کو غیب تھا؟ جملہ سنے، میں نے کہا ہم کب کہتے کہ نبی کو غیب تھا نبی کو غیب تھا۔ اگر ہم یہ کہتے تو ہم پر حکم کفر لگنا چاہیے تھا۔ ہمارا امام تو واضح طور پر کہہ چکا دولت المکیہ میں کہ نبی کو ذرہ برابر بھی بے عطا الہی علم غیب ماننا کفر ہے۔ ہم کہتے نبی کو تھا نہیں، اللہ نے دیا تھا، نبی کو خود نہیں تھا۔ نبی کو تھا تب صحیح ہوتا کہ ہم یہ اعتقاد رکھتے کہ نبی خود جانتے تھے۔ ہم نے کہا ذرہ برابر بھی اللہ کے بتائے بغیر نبی نہیں جان سکتے، ذرہ برابر۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا اگر کوئی اعتقاد کرے کہ نبی کو ذرہ برابر بھی علم بغیر خدا کے بتائے ہوئے ہے وہ کافر ہے، اور ایسا کافر جو اس کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر۔ تو ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے اللہ نے دیا، اللہ نے دیا تو بتائے جتنا دیا اتنا تھا، تو کتنا تھا اللہ نے دیا کتنا؟ تو علماء نے اس پر اجماع فرمایا ما کان وما یکون، جو کچھ ہو چکا اور جو کچھ ہونے والا ہے سب کا علم دے دیا، کیونکہ جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی حادث، جو کچھ ہوگا وہ بھی حادث، اور اللہ کی ذات غیر حادث، اللہ کا علم بھی حادث نہیں ہے، رسول اللہ بھی حادث۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو جو علم دیا وہ حادث تھا، تو ہم نے حادث علم کا احاطہ کیا کہ جو کچھ ہو چکا، جو کچھ ہونے والا ہے، اور رب کائنات جب کچھ نہ ہوا تھا تب بھی جانتا تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہم کہتے جو کچھ ہو چکا ہے وہ بتایا، جو کچھ ہونے والا ہے وہ بتایا، اور اللہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کے بعد بھی جو ہے اللہ جانتا ہے، اب جب کچھ نہ ہوا تھا وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ تو اللہ کا علم محدود نہیں ہے۔ ما کانا وما یکون کہہ کے تو ہم نے نبی کے علم کو محدود کیا اللہ کے مقابلے میں، اور عجیب بات ہے کہ تم اسی کو شرک کہتے ہو۔ تو بہرحال اب نبی کا علم غیب دیکھیں یہاں، ام سلمہ کو دیا وہ شیشی، 9 بیویاں حیات تھی رسول اللہ کی، حضرت عائشہ ام المومنین موجود ہے اس وقت، حضرت حفصہ موجود ہے، حضرت میمونہ موجود ہے، حضرت زینب سرکار کی ازواج موجود ہے، اور بھی سرکار کی ازواج کل 9 ازواج مطہرات موجود ہے، مگر رسول اللہ نے اپنی سب سے چہیتی بیوی حضرت عائشہ کا بھی انتخاب نہیں کیا کہ اے عائشہ تم یہ شیشی کو رکھو، حضرت حفصہ کو بھی نہیں دیا، حضرت میمونہ کو بھی نہیں دیا، ماریہ قبطیہ کو بھی نہیں دیا،
دیا تو صرف کس کو دیا؟ ام سلمہ کو دیا. اور کیا جملہ فرمایا؟ ام سلمہ اسے اپنے پاس رکھ، اپنے پاس رکھو، جب یہ شیشی خون میں تبدیل ہو جائے، یہ مٹی شیشی کے اندر خون میں تبدیل ہو جائے، اس وقت سمجھ لینا میرا حسین شہید ہو گیا ہے. گویا نبی جانتے تھے کہ میری تمام ازواج محترات میں صرف ام سلمہ حیات رہنے والی ہے، کوئی بھی موجود نہ رہیں گی. تو نبی یہ بھی جانتے ہیں کب کون مرے گا، کہاں مرے گا اور کب مرے گا. نبی کو لوگوں کی زندگی کی بھی خبر، تو ام سلمہ کو دیا. اور اب پوری تاریخ کا مطالعہ کر لیجئے کہ 60 ہجری میں جب کربلا واقع ہوئی تو سوائے ام سلمہ کے کوئی موجود تھا ہی نہیں. اور دوسرے لفظوں میں عشق کی بات کہہ دوں، ام سلمہ کو کیا کہا؟ اے میری بیوی ام سلمہ، اسے رکھو، جب تم دیکھو کہ یہ شیشی خون ہو جائے، خون ہو جائے، تب سمجھ لینا حسین شہید ہو گیا. گویا نبی نے 60 ہجری تک ام سلمہ کی زندگی کی ضمانت لے لی ہے کہ 60 ہجری کم سے کم حسین کی شہادت تک تو کوئی موت تمہارے قریب آ ہی نہیں سکتی. یہ ہے نبی کا اختیار بھی. تو ذکر حسین نبی نے بھی کیا. اب ذکر حسین کا فائدہ کیا ملتا ہے؟ آئیے ذرا مولانا روم کی مثنوی کو کھولیں. مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ سلامت جو تخت پہ بیٹھے ہوئے تھے، 50 سال ہو گئے ان کو تخت پر، جلوہ گر ہوئے، ہاف سینچری. تو وہ سلور جبلی منا رہے تھے، جشن ہو رہا تھا صاحب 50 سالہ کہ نصف صدی یہ بادشاہت کی. آس پاس کے تمام بادشاہوں نے انعام و اکرام، تحفے، انعام نہیں تحفے اور تحائف بھیجے. جشن تھا 50 سالہ، نصف صدی کا جشن. بڑے بڑے بادشاہ جو اعتراف کے ملک تھے سب نے بھیجا، ہیرے جواہرات، قیمتی اسباب، قیمتی سامان، قیمتی کپڑے. اسی بستی کا کسان بھی نکلتا ہے، دربار میں پہنچتا ہے، تحفے میں بادشاہ کے کیا لایا ہے؟ کدو، کھانے کا کدو. بیچارہ کسان تھا، کدو لے آیا. جب اہل دربار نے دیکھا تو کہکہے لگانے لگے، ہنسنے لگے. کہا کسان، بادشاہ کو کوئی دینا تھا تو قیمتی چیز دینا تھا، یہ کدو بھی کوئی چیز ہے جو بادشاہ کو دینے لائے ہو؟ تو کسان کیا کہتا ہے؟ کسان کہتا ہے لوگوں، یہ بادشاہ ہے جو تخت پر جلوہ گر ہے، یہ ہمارا شہنشاہ ہے، یہ مالک ہے اس زمین کا. جو لوگ بادشاہ اس کو تحفے اور تحائف دے رہے اپنی حیثیت کے اعتبار سے دے رہے ہیں. میں نے اپنی حیثیت کے اعتبار سے بادشاہ کو نذرانہ دیا ہے. الحمدللہ میں نے بادشاہ کو اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیا ہے. بادشاہ خوش ہوا، کہا اس کے وزن کے برابر اس کو درم و دینار میں تول دیا جائے اور سارے درہم اس کو دے دیے جائے. لوگوں نے کہا بادشاہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. کہا تم نہیں سمجھے. سنو، معاملہ یہ ہے کہ اس بیچارے کسان کا میں نے خلوص دیکھا ہے، تم مالوں کے اسباب دیکھ رہے تھے، میں اس کا خلوص دیکھ رہا تھا. اس نے اپنی حیثیت کے مطابق نذرانہ دیا. اب جب اپنی حیثیت کے مطابق دیا تو کس لیے دیا؟ کہ میں تاکہ خوش ہو جاؤں. اب جب میں خوش ہوا تو اب جو کچھ میں دے رہا ہوں اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہوں. یہ اس کی حیثیت تھی اور جو بدلہ دیا جا رہا ہے یہ میری حیثیت تھی. بس ہماری بھی نیت یہ ہے کہ اے امام علی مقام، ہم اپنی حیثیت کے اعتبار سے، اپنی اوقات کے اعتبار سے آپ کا ذکر کر رہے ہیں، مگر جب آپ اس کا بدلہ دیں گے ذکر کا تو اپنی حیثیت کے اعتبار سے دیں گے. تو وہ حیثیت کیا ہے آپ کی؟ آپ جنتیوں کے سردار ہے. تو آپ جنت ہی تو دیں گے اور کیا دیں گے. کہیں گے تم نے دنیا میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے میرا ذکر کیا، آؤ آج میں اپنی حیثیت کے اعتبار سے انعام دوں. یہ ہے ذکر حسین. اب جن کو پتا ہے ہم کو وہاں جانا ہی نہیں ہے تو جستجو بھی نہیں کرتے. سمجھ رہے آپ؟ ان کو پتا ہے جب وہاں جانا ہی نہیں ہے تو پھر اس کے حصول کے لیے کوشش کیوں کرے. سارا حصول تو یہاں ڈالر مل جائے غنیمت ہے، اس کی خوشنودی مل جائے بادشاہ کی غنیمت ہے. یہ بادشاہوں کی خوشنودی دیکھتے ہیں، ہم جنت کے سردار کی خوشنودی دیکھتے ہیں. اپنی اپنی قسمت ہے. تو ذکر حسین تو رسول نے بھی کیا، مولا کائنات نے بھی کیا. اب یہ آگے آئیں گی بات. اور قرآن نے بھی کیا. آپ کہیں گے قرآن نے کہاں کیا؟ آئیے میں بتاؤں تھوڑی سی تمہید. قرآن نے کہاں کیا؟
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر در منصور میں فرماتے ہیں کہ قرآن میں جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، کئی جگہ آیا ہے یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اب ایک خطاب ہوا ہے، تو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ جہاں جہاں قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے، جیسے ہی تم اس آیت کو پڑھو یا ایھا الذین آمنو، تو سمجھ لو اس میں خطاب تمام مومنوں کے مولا اور آقا علی سے مراد ہے۔ جہاں جہاں یا ایھا الذین آمنو ہے وہاں مراد علی ہے، اور صوفیہ کہتے ہیں جہاں جہاں صبر کی تلقین ہے ان صابرین کے سردار امام حسین ہے۔ جہاں صابرین کی، قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو صبر کرنے والے ہیں ان کو خوشخبری سناؤ، کیونکہ صبر بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ شکر تو سب کر لیتے ہیں۔ حضرت بابا فرید گنج شکر کی ایک محفل سجی ہوئی ہے، صوفیہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ بابا فرید نے خود اسرار الاولیاء جو ملفوظات ہے اس میں یہ بیان کیا ہے۔ بحث چل رہی تھی کہ صبر افضل ہے کہ شکر افضل ہے۔ صوفیہ اکرام بزرگوں میں بحث چل رہی ہے، اولیاء کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے، کسی نے کہا کہ شکر افضل ہے، اور کثیر تعداد کہہ رہی تھی شکر افضل ہے۔ کہا دلیل کیا ہے کہ شکر افضل ہے؟ کہا انسان کے پاس جب مال و اسباب آتے ہیں تو وہ ناشکری کرتا ہے، گھمنڈی ہو جاتا ہے اور اللہ کو فراموش کر دیتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال نمرود اور فرعون ہے کہ جب اللہ نے دولت دی، مال دیا، شکر نہیں کیا، گھمنڈ کیا، خود ہی خدائی کے دعوے کر بیٹھے۔ اور جب آدمی پریشان ہوتا ہے تو لا محالہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ صبر نہ بھی ہو تو کرنا پڑتا ہے، موت ہو جائے صبر ہو ہی جاتا ہے، مگر شکر کرنا بڑا مشکل ہے۔ بابا فرید خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں بظاہر یہ دلیل تو صحیح بھی لگ رہی ہے نا کہ شکر مشکل ہے۔ بھائی کسی کو کھانا نہیں ملے تو کیا کریں گا؟ مجبور ہو کے چپ ہی بیٹھا رہیں گا، انتظار کریں گا۔ ایکسیڈنٹ ہو گیا، ہاتھ پیر ٹوٹ گئے، گھر پہ پلنگ پہ بیٹھا ہوا ہے، صبر ہی کریں گا۔ مگر جیسی پیسے آئے تو بدماشی سوچتی ہے، یہ کر ڈالوں، وہ کر ڈالوں، یہ لا لوں، وہ لا لوں، چھوٹا ٹی وی ہے تو بڑا ٹی وی لا لوں، پیسہ پھر پھینکنا شروع کرتا ہے۔ شکر نہیں کرتا، مال کا صحیح استعمال نہیں کرتا، مال کا بیجا استعمال کرتا ہے، تو شکر مشکل ہے۔ بابا فرید خاموش تھے۔ صوفیہ نے کہا کہ فرید گنج شکر آپ بھی تو کچھ کہیے۔ کہا میری رائے تم سے مخالف ہے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ آپ کس سے افضل کہتے ہیں؟ کہا میرے نزدیک صبر افضل ہے شکر سے۔ کہا دلیل کیا ہے؟ کہا دلیل یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی نہیں آیا ان اللہ مع شاکرین، اللہ شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے، قرآن میں کہیں نہیں آیا، لیکن قرآن میں ضرور آیا ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہے وہ درجے میں بلند ہے، وہ افضل ہے۔ مگر امام علی مقام کو دیکھیں کہ امام علی مقام کربلا میں صبر کی بھی منزل پر ہے اور شکر کی بھی منزل پر ہے۔ جب کوئی شہید ہوتا ہے تو صبر بھی فرما رہے ہیں، اور اس کے بعد صبر ہی نہیں کرتے بلکہ کہتے فزت برب الکعبہ، قسم رب کعبہ کی میں کامیاب ہو گیا، شکر بھی کرتے ہیں۔ دونوں منزل پر بے وقت قائم ہے امام علی مقام کی ذات۔ اور جس نے صبر کر لیا نا، صبر مصیبتوں پہ ہی کیا جاتا ہے، اور مصیبت کس کو آتی ہے؟ ایک حدیث، پھر اس کے بعد میں اصل موضوع پہ آ جاؤں گا، تمہید کو اب زیادہ لمبا نہیں کرنا چاہتا کیونکہ واقعات کربلا بہت تفصیل سے سنانے کا ارادہ ہے۔ بس ایک آخری بات، مصیبت آتی کس پہ ہے؟ صابرین کا امتحان لیا جاتا ہے، صبر کرتے ہو کیا بے صبری کرتے ہو؟ بے صبری کیا اللہ کی ناراضگی، صبر کیا اللہ کہتا ہے ان اللہ مع صابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔